ایک شخص جسے لوگ ٹڈا کہتے تھے اپنی بیگم کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا. اچھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نئے گاؤں میں اپنی نئی شناخت پیدا کرے گا اور لوگ اسے اس نام سے نہیں پکاریں گے بلکہ پیر صاحب کہہ کے پکارا کریں گے. اچھا بیگم نے اسے پوچھا کہ تم یہ سب کیسے کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے, بس تم وہ ہار کسی طریقے سے چرا کر لے اور پھر دیکھتی جاؤ بیگم کہ میں کیا کروں گا. اچھا بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کمال مہارت سے چرا لیا اور پھر لا کر اس کو دے دیا. اب دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا کہ ہار کی جو چوری کی جو خبر ہے وہ جنگل میں درختوں کی طرح سمجھیں کہ پھیل گئی. اب اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ جاؤ جا کر چودھری کی بہن کو یہ بتاؤ کہ میرا جو میاں ہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے, بہت بڑا پیر ہے جو لوگوں کی گمی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ برآمد کر دیتا ہے. اچھا اس بات پر چودھری اپنے گھرانے اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر اس کے یہاں حاضر ہو گئے. پیر صاحب سے کہا کہ جی بتائیں ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے, آپ پیر صاحب ہے, سنیں آپ ہر چیز ڈھونڈ دیتے ہیں. اس نے راتوں رات جو ہار ہے نا وہ بڑی مہارت کے ساتھ چودھری کے گھر کی چھت پر آلریڈی پھینک دیا تھا. اچھا اس نے بتایا کہ آپ کا ہار جو ہے نا کسی نوکرانی نے چرایا جس نے بعد میں خوفزدہ ہو کر ہار آپ کی چھت پر پھینک دیا, جائیں جا کر دیکھیں آپ کا ہار وہاں پہ ہوگا, اٹھا لیجئے. ہار مل گیا. ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سمجھ لیں کہ جو پورا گاؤں ہے پیر صاحب کا مرید ہی ہو گیا. لیکن چودھری صاحب جو کہہ لیں کہ اندھوں میں کانا راجا تھے, انہیں جو پیر صاحب تھے نا وہ کھٹکنے لگے. چودھری صاحب نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ جو شخص ہے نا یہ فراڈ لگتا ہے مجھے, لیکن گاؤں والے انکار کرتے رہے. اچھا چودھری صاحب نے نا دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ پیر صاحب کو میں ثابت کر کے رکھوں گا وہ صحیح بندہ نہیں, فراڈ ہے. اچھا چودھری صاحب نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا یہ ثابت کرنے کے لیے بندہ فراڈ ہے. لیکن خوش قسمتی سے سمجھ لیں کہ اس کی قسمت اچھی تھی پیر کی کہ وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا. اب لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو, بزرگوں پہ شک نہیں کیا جاتا ہے, یہ صحیح بزرگ ہیں, یہ صحیح پیر صاحب ہیں. اب چودھری صاحب پریشان ہو گئے, انہوں نے عہد کر لیا کہ جو بھی ہو اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کے ہی چھوڑوں گا. آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے, اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے ان کا سب سے بڑا مرید بن جاؤں گا. اچھا سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے. چودھری گھر سے نکلا اور سوچتا رہا کہ ہاتھ میں آخر کیا پکڑا جائے. اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پہ پڑی. اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ ہاتھ نہ آیا, پھر ہاتھ بڑھایا پھر ناکام رہا, تیسری دفعہ وہ ٹڈا پکڑا گیا. اب چودھری لوگوں کے ہجوم میں پہنچا اور اس نے پیر سے سوال کیا کہ میری مٹھی میں کیا بند ہے. اس سے پہلے کہ پیر کو جواب دیتا وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا کیونکہ اس سے اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی. 2 بار تو جیسے تیسے وہ بچ گیا لیکن اس بار بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا. لہٰذا جعلی پیر نے مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا, اپنے آپ کو کوستے ہوئے خود سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہائے رے ٹڈے, پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا, دوسری چھلانگ میں پھر بچ گیا, مگر اب تیسری دفعہ تو میرے قابو میں آ ہی گیا, گرفت میں آ گیا. یہ سنتے ہی چودھری صاحب تھے ٹڈے المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گئے اور دھاڑے مار مار کے پہلے رونے لگے پھر معافیا مانگنے لگے. کہنے لگے کہ کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں. یعنی جعلی پیر کا نام, اب کہانی آپ کو سمجھ آئی ناظرین, جعلی پیر کا نام کیا تھا؟ ٹڈا تھا. اور چودھری جو اس پیر کی آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا اس نے مٹھی میں کیا پکڑا ہوا تھا؟ ٹڈا ہی پکڑا ہوا تھا. یعنی اڑنے والے کیڑے اور جعلی پیر کا نام ایک جیسا تھا. یہ کنفیوژن تھی. چودھری نے 2 کوششوں کے بعد تیسری کوشش میں ٹڈے کو اپنے قابو میں کیا تھا. ٹھیک ویسے ہی جعلی پیر جو ہے وہ پہلی بار بچ گیا, دوسری بار بچ گیا, لیکن تیسرے بار جو ٹڈا صاحب ہے وہ ان کو لگا کہ وہ نہیں بچیں گے. اب اسی لیے اسی کنفیوژن میں چودھری صاحب کو لگا کہ شاید جس ٹڈے کا ذکر ہو رہا ہے وہی میری مٹھی میں بند ہے, حالانکہ وہ اپنا نام لے رہا تھا. اسی لیے جیسے ہی جعلی پیر نے اپنا نام لیا خود سے مخاطب ہوا, 2 بار بچ جانے کی بات کی تو چودھری صاحب یہ سمجھے کہ تو بہت بڑا پیر ہے. اس نے نہ صرف یہ پہچانا کہ میری مٹھی میں ایک ٹڈا ہے بلکہ یہ بھی اس کو نظر آ گیا کہ پہلی بار میں ناکام ہوا اس کو پکڑنے میں, دوسری بار بھی نہ پکڑ سکا, تیسری بار یہ میرے ہاتھ آ گیا. اور چودھری صاحب نے پیر صاحب کو دل سے پیر صاحب مان لیا, بلکہ دل و جان سے بڑی عقیدت کے ساتھ وہ جعلی پیر کے عقیدت مند بن گئے. اب اس قصے کا سبق, بعض دفعہ نا اندھیرے میں بھی تیر چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں تکا لگ جاتا ہے. انسان کی جو سب خامیاں ہیں اس میں چھپ جاتی ہیں.